السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ اے رب العالمین، ہم سب کو ہدایت، عافیت والی زندگی نصیب فرما، وسعت والا رزق حلال نصیب فرما۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ہم سب مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے مسائل، فضائل، وظائف لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک انتہائی اہم اور ضروری ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں، انتہائی اہم اور ضروری، آخر تک دیکھیے گا۔ جتنے بھی یوٹیوب پر یا فیس بک پر لوگ ہیں، دین سے ریلیٹڈ ہیں، دین سے متعلق ہیں، کوئی وظیفہ بتا رہا ہے جی پہلی محرم کو یہ وظیفہ کریں تو یہ ہو جائے گا، دوسری کو یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، 9 محرم کا خاص وظیفہ، 10 محرم کا خاص وظیفہ، فلاں محرم کا خاص وظیفہ۔ ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو بہت ہی اہم اور ضروری اور یعنی ثواب کے لحاظ سے زیادہ اجر والا روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرمایا آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ یہ تو یہاں تک تو ہمیں بتلایا گیا ہے۔ سب سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آیا پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں کہیں ہے تو مجھے بھی بتا دیجیے، بہت مہربانی ہوگی۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں تاریخ کو یہ وظیفہ کرو، فلاں تاریخ کو یہ وظیفہ کرو، محرم کی فلاں تاریخ کو یہ وظیفہ کرو، محرم کی فلاں تاریخ کو یہ وظیفہ کرو، رات کو یہ وظیفہ کرو، صبح یہ وظیفہ کرو۔ خدا را آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، لوگوں کو اپنی یوٹیوب کو اوپر کرنے کے لیے لوگوں کو غلط وظائف مت بتاؤ، لوگوں کو غلط طرف مت لے کے جاؤ، غلط راستوں پہ مت لے کے جاؤ۔ لوگوں کو یہ بتاؤ محرم الحرام ہے، عمر بن الخطاب سے محبت کا اظہار کرو، حسن اور حسین سے محبت کا اظہار کرو، صحابہ اکرام کی سیرت و صورت کو بیان کرو، صحابہ اکرام کے علم و عمل کو بیان کرو۔ یہ ہے محرم الحرام میں بتانے کی چیزیں۔ اور اگر بہت ہی زیادہ آپ اجر کمانا چاہتے ہیں، آپ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو اور اپنے خاندان والوں کے اوپر رزق کی وسعت کرو، اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کو حدیث میں موجود ہے۔ باقی جو ڈھکوسلے لوگ چھوڑتے ہیں جی یہ وظیفہ کرو، یہ وظیفہ کرو، ان کا کسی حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔